حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، مگر اچانک ان پر احکم الحاکمین کی حاکمیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ تمام تخت و تاج کو لات مار دی اور جنگل میں جا کر مصروف عبادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اپنی بوسیدہ سی گدڑی سل رہے تھے کہ ان کا قائم مقام شہنشاہ وقت ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑ کر یہ گدڑی اپنا لی، یہ فقیری قبول فرما لی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کی طرف دیکھا، عرض کیا کہ او بادشاہ، تو جس کو فقیری بولتا ہے، اللہ رب العزت نے اس فقیری میں بھی مجھ کو بہت ساری مخلوقات پر حکومت دے رکھی ہے۔ تم تو صرف چند بندگان خدا پر حکومت کرتے ہو، مگر میری حکومت تو ان گنت مخلوقات خدا پر ہے۔ یہ کہہ کر اپنی سوئی دریا کے اندر ڈال دی اور بادشاہ سے عرض کیا کہ او بادشاہ، اپنی فوج کو حکم کر تاکہ وہ میری سوئی سمندر سے واپس مجھ کو لا کر دے دے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ ابراہیم، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سمندر سے سوئی کو تلاش کیا جا سکے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے لو لگائی کہ خدایا، مجھ کو میری سوئی واپس چاہیے جو میں نے سمندر کے اندر ڈالی ہے۔ تو کچھ لمحے کے بعد بہت ساری مچھلیاں دریا کے کنارے پر آئی اور سب کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت، مجھ کو تو میری وہی سوئی واپس چاہیے جو میں نے سمندر کے اندر ڈالی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک مچھلی سمندر کے کنارے پر آئی اور اس کے منہ کے اندر وہی سوئی تھی جو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر پہلے دریا کے اندر ڈالی تھی۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ دیکھ کر بادشاہ وقت حیران رہ گیا اور ملامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنی نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تو بھائی، یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی کائنات کی تمام اشیاء کو اس بندے کے تابع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔